ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، یہ خوبصورت سہانی صبح کے لیے۔ خدا نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں اور اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ ربنا المسیح کی جو صلیب تھی، ان کی جو صلیبی موت تھی، وہ کیا اچانک سے ایسا ہو گیا یا کہ خدا نے ایسی پہلے پیشن گوئیاں کی تھی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے ایسے سوالات ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ربنا المسیح اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو وہ لوگوں کو کیا بچائیں گے؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں کے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایسے ہی ایک خدا تھے تو وہ صلیب پر اپنے آپ کو کیوں نہ بچا پائے۔ تو کلام اقدس کی روشنی میں ہم ان سوالات کے جوابات کو دیکھیں گے کہ بزرگ یسایہ نبی نے ربنا المسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 750 سال پہلے ان کی پیدائش کے بارے میں اور ان کی صلیب پر موت کے حوالے سے اور ان کی اذیتوں کے حوالے سے مقدس بزرگ یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں بہت سے حوالہ جات میں ربنا المسیح کی پیدائش اور ان کی صلیبی موت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ پرانا عہد نامہ میں جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً 350 سے زیادہ بار ربنا المسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، ان کی موت کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے جب ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر وہ خدا تھا تو اس نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو یہ بتانے کا مطلب ہے کہ ربنا المسیح کی قربانی ضروری تھی کہ ہم نجات پائیں، کیونکہ جب ہم اپنی کفارے کے لیے، نجات کے لیے، اپنے چھٹکارے کے لیے، گناہوں سے ایک فرضی طور پر چھٹکارے کے لیے جب قربانی دیتے ہیں تو اسی طرح سے ربنا المسیح کا ہمارے لیے قربان ہونا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے انہوں نے صلیب پر موت کو گوارا کیا، حالانکہ یہ لعنتی موت ہے۔ اس موت کو کوئی بھی گوارا نہیں کرتا، جس موت کو میرے نجات دہندہ، ہم سب کے، پوری کائنات کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے جس موت کو قبول کیا، وہ کس لیے؟ میری اور آپ کی خدا سے صلح کے لیے اس نے ایسا قبول کیا تاکہ ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو جائے۔ وہ صلح ناراضگی کب ہوئی تھی؟ وہ ناراضگی تب ہوئی تھی جب ہمارے بزرگ آدم نے گناہ کیا تھا اور اس کو باغ عدن سے نکالا گیا تھا، اور اسی ناراضگی کو صلح میں بدلنے کے لیے میرا منجی، نجات دہندہ، کل دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ اس نے ہماری خاطر، اس جہان کی خاطر اپنے آپ کو حوالے کیا۔ لوگوں نے ان کو بے عزت کیا، ان کو ایسے ان پہ الزامات لگائے جو کہ ان میں نہیں تھے، جو ان میں گناہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی سزا بھوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں نجات پائیں، ہم اس کے پیچھے چلیں۔ بہت سے انبیاء کرام آئے، بہت سے لوگوں نے ایسا پریچ کیا، بہت سے لوگوں نے ایسا کہا کہ ایسے چلو، ایسے مانو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن میرے نجات دہندہ، ہمارے مکتی داتا خداوند یسوع المسیح نے وہ کر کے دکھایا کہ ایسے کرو، ایسے چلو جیسے میں چل کے دکھاتا ہوں تمہیں۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم کلام اقدس میں سے یہی سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جو ان کی موت تھی، اس کے حوالے سے بزرگ یسایہ نبی نے کتنے 100 سال پہلے سے اس بات کو بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم کلام اقدس میں سے اسی بات کو جانیں گے، دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کب سے تھی۔ ان کے دنیا میں جب وہ آئے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں نے کیسے مرنا ہے، اور ایک نوشتہ پورا ہوا، ایک پروفیسیز جو خدا نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے لیے کی، پیش گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے ہوئیں، وہ ایک پیش گوئی صلیب پر پوری ہوئی۔ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر فرمایا کہ تمام ہوا، تو مطلب یہ
کہ جو انبیاء کرام نے ان کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں، ان کے بارے میں جو بتایا تھا کہ ایک مسیحا آنے والا ہے، وہ ایسا ہوگا، اس کا ایسا مرنا ہوگا اور ایسا پیدا ہونا ہوگا، تو وہ جو سب باتیں جب پوری ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ اب سب پورا ہو گیا، تو اس نے صلیب پر فرمایا کہ تمام ہوا۔ تمام کیسے ہوا؟ کہ اس نے وہ سارے کام، وہ ساری ہماری بدیاں، سارے ہمارے گناہ، وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر دی تھی کہ اب سب کچھ پورا ہو گیا، اب سب کچھ تمام ہو گیا۔ جو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بزرگ آدم کے ذریعے سے گناہ ہوا تھا، اس کو صلیب پر ختم کیا گیا۔ میرے منجی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر اس نے اس کام کو پورا کیا اور کہا اٹ از فنش، یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ تمام ہو گیا۔ اب تم آگے کو ایسے چلو گے، میرے پیچھے آؤ گے، اپنی صلیب اٹھاؤ گے، اپنی خودی کا انکار کرو گے، تو تم باپ تک پہنچ سکو گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس کے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس، خدا کے پاس، سورگ میں، جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ راہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی ہے، وہ سچائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند نے ہمارے لیے اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، ہم اس کے بیٹے جس کو اس نے اس جہان کے لیے قربان کر دیا، بھیج دیا کہ وہ اس جہان کے گناہوں کے لیے قربان ہو جائے۔ یہ خدا کی ہم سے بے پناہ محبت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی اپنے باپ کے ساتھ بے پناہ محبت اور فرما برداری ہے کہ اس نے باپ کے تابع رہتے ہوئے باپ کی ہر ایک بات کو پورا کیا، اور ہمارے سب گناہوں کو جو کہ اتنے کرمزی ہیں، اتنے زیادہ گہرے داغ دھبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے سارے گناہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح کسی ایک مذہب یا ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں آیا، وہ تمام قوموں، قبیلوں اور امتوں کے لیے ہے، کیونکہ اس کے نام کا اقرار آج بھی تمام اقوام کرتی ہیں، وہ جیسے بھی کریں، کیونکہ آپ کی ہسٹری خداوند یسوع مسیح کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی تاریخ سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو نکال دیں تو آپ اپنی تاریخ کو نہیں سنبھال سکتے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اتنی عظیم، اتنی قدوس، اتنی مبارک اور اتنی الہی ہے کہ اس میں کچھ بھی ایسے گناہ، ایسی باتیں اور ایسی کچھ بھی ایک کمی ہوتی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں نہیں ہے۔ اس لیے وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے، وہ جی اٹھنے میں بھی پہلوٹا ہے اور قربان ہونے والوں میں بھی پہلوٹا ہے۔ اس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع المسیح کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے۔ اس سے اس کی جان کسی نے چھینی نہیں تھی، اس نے خود دی تھی اور خود ہی واپس لے لی تھی، کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بزرگ یسایہ نبی نے تقریباً 750 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ۔ تو جب ربنا المسیح اس دنیا میں آئے تو وہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ ربنا المسیح انسان بن کے اس لیے آئے کیونکہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کبھی مر نہیں سکتا، تو اس لیے انسانوں کے لیے قربانی دینا ضروری تھی تاکہ ہمارے گناہوں کا چھٹکارا ہو جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور ربنا المسیح اس کی ذات اقدس جو ہے وہ ازل سے ہے، وہ دنیا کے شروع ہونے سے پہلے سے ہے، وہ خدا کے ساتھ شروع سے ہے۔ ابتدا، کلام اقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسی کلام نے تو جسم اختیار کیا، اسی کلام نے تو ظاہر کیا خدا کو، کیونکہ بزرگ موسیٰ نبی کے ذریعے سے شریعت آئی،
اور خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے نجات اور چھٹکارا اور فضل اور خدا کا ظہور ہم نے دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ مقدس بزرگ یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں اور اس کو ظاہر کیا ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے۔ کیونکہ وہ اس نے خدا کو کیسے ظاہر کیا، اس میں خدا کی ذات کیسے ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے جو بھی فرمایا وہ ہو گیا۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے فرمایا اور وہ نہ ہوا ہو۔ جو بھی اس نے کہا، جو بھی اس نے کیا، وہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ ایسی ذات اقدس اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارا آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کی زندگیوں میں ایک بار پھر سے یہ خوبصورت لمحات بخشے کہ ہم تیرے حضور میں حاضر ہوں اور تیرے الہی کلام سے تیرے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ رب الفاظ تیرا پاک روح ہمیشہ ہماری سہایتا کرے۔ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جب سیکھیں تو خداوند تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھیں۔ اے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب جب بھی خداوند دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اس کو تیرے روح کی ہدایت کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں رکھیں، 30، 60 اور 100 گنا پھلوں کو لائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔